عدالت کی اجازت کے باوجود میاں شہباز شریف وہ فلائٹ نہ پکڑ سکے جس کی انہوں نے تیاری کی تھی۔ عدالت نے ان کو بلیک لسٹ میں ہونے کے باوجود یہ اجازت دی تھی کہ محدود مدت کے لیے، جس کی ضمانت انہوں نے مہیا کر دی تھی، وہ علاج کی خاطر باہر جا سکتے ہیں۔ آج صبح جب انہوں نے فلائٹ پکڑنے کی کوشش کی تو ایف آئی اے کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ کسی اور لسٹ کے اوپر بھی ان کا نام موجود ہے، اور چونکہ ایف آئی اے کا ریکارڈ جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر اپ ڈیٹ نہیں ہوا، لہٰذا ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہباز شریف کے ساتھ یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر دوسرا ہاتھ ہے۔ پہلا ہاتھ ہوا تھا جب ان کی ضمانت ہوئی تھی۔ جج صاحبان رپورٹرز کے بیانات اور رپورٹنگ کے مطابق اس کے اوپر اتفاق کرتے تھے کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو جانی چاہیے، اس کیس کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں جو فیصلے لکھے گئے اس میں بڑے جج صاحب جو سینئر جج تھے ان کے بیان کے مطابق تو ضمانت کا نہ ہونا ایک بہت بڑا چنبھا تھا، لیکن جب فیصلہ لکھنے کا معاملہ آیا تو جو جونیئر جج تھے انہوں نے کہا کہ میں تو اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، اور کئی دنوں کے بعد انہوں نے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑے بینچ کے سامنے چلا گیا اور کورٹ نے کافی دن گزارنے کے بعد شہباز شریف کی ضمانت کی اجازت دی، اس معاملے کو طے کر دیا۔ تو یہ تمام معاملات جو شہباز شریف مفاہمت کے ذریعے طے کرتے ہیں، وہ کھٹائی میں معاملے کیوں پڑ جاتے ہیں اور آخر میں ان کا کام ہو جاتا ہے، جس طرح ضمانت بھی ہو گئی اور باہر جانے کا معاملہ بھی طے ہو جائے گا، کم از کم ان کو بتایا یہی گیا ہے، لیکن یہ کیلنڈر کے مطابق واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت نے یہ بھانپ لیا ہے کہ شہباز شریف کی مفاہمت بنیادی طور پر ان کی ایک بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے، اور مفاہمت کے نام کے اوپر وہ جتنی بھی بات چیت کرتے ہیں اس بات چیت میں حکومت کو رخنا ڈالنے کا یا اس کے نتائج میں رخنا ڈالنے کا بڑا موقع مل جاتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ شہباز شریف جن سے بات کرتے ہیں وہ یہ ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ حکومت کے ہاتھ بھی روکیں گے۔ تو حکومت کے پاس اپنے وسائل موجود ہیں، اپنا پورا نظام موجود ہے، اور جس طرح ان کو فلائٹ سے لینے سے روکا گیا، بڑا واضح ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے۔ اور عدالت کے اس فیصلے کے بعد انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے جس دبنگ انداز سے بتایا کہ یہ بہت بڑا ایک بھیانک مذاق ہوگا انصاف کے ساتھ اگر شہباز شریف اس طرح فرار ہو جائیں، اور میڈیا میں چھپنے اور سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور حکومت نے وہ کوشش کی اور اس کو کامیاب بنا دیا گیا۔ بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی طرف سے جاتی عمرہ کی دیواروں کو ڈھانے کا بندوبست بھی کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جی کس طرح اس جائیداد جس کے اوپر شریف خاندان ایک طویل عرصے سے آباد ہے، اس کی جو جڑ ہے اس کے اندر فراڈ ہے، اور یہ حکومت نے زمین واگزار کرنی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک رات یہ بھی خبر آئی کہ یہاں پر کوئی ٹریکٹر اگر نہیں تو کنٹینر جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں تاکہ ٹریکٹرز کو لایا جائے اور بلڈوزرز کو لایا جائے۔ ساری رات ہنگامہ مچا رہا، اور پھر بتایا گیا کہ جی اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، ہم نے بلڈوزر سے زمین گرانی نہیں تھی، لیکن یہ تلوار بھی شریف خاندان کے سر پر لٹکا دی گئی کہ ہم آپ کے گھر کی دیواریں بھی ڈھا سکتے ہیں۔ تو یہ تین اگر واقعات آپ ملا کے دیکھیں تو آپ کو واضح انداز سے شریف خاندان سے ڈیل کرنے کی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مفاہمتی گروپ ہے، اگر اس کو مفاہمتی گروپ کہا جا سکتا ہے، تو اس سے بات چیت جاری رکھی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ جی پچھلے سالوں میں تمام تر مفاہمت کے باوجود آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ہم حساب کتاب تو نہیں دیتے، لیکن اب ہم آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ اب آپ کے لیے کنسیشنز ہوں گی، آپ ضمانت پر باہر بھی آ جائیں گے، آزادی کی فضا میں سانس بھی لیں گے۔ حمزہ شہباز بھی باہر آ گئے، اور احد چیمہ اتنی طویل عرصے سے ان کے اوپر دباؤ ڈال کر کے شہباز شریف کے خلاف کچھ وہ بول دیں، اگرچہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس تمام دباؤ کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کی قیمت چکانی پڑی۔ 3 سال ان کی زندگی میں سے نکل گئے، ان کو بھی اب باہر آنے کی اجازت مل گئی ہے، اور زندگی ان کی بندش سے وقتی طور پر آزاد ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام کنسیشنز جو ہیں شہباز شریف کے مفاہمتی گروپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کنسیشنز کر رہے ہیں، اور آپ اس کے نتائج دیکھیں گے تو آپ جا کے پارٹی کو بتائیں کہ جب ہم مفاہمت اب کریں گے تو اب اس کے باقاعدہ نتائج نکلیں گے، پچھلی کی طرح نہیں کہ جب آپ نے مفاہمت کرنے کی کوشش کی تو مفاہمت بھی آپ نے کی اور اس کے ساتھ کو درے بھی پڑے، جیلیں بھی کاٹنی پڑی۔ تو ایک تو یہ پالیسی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے بڑے واضح انداز سے کہ جی
ہم جو آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. حکومت جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ ایک اور درد سر ہے. حکومت دیکھیں اڑی کرتی ہے آپ کی، وہ آپ کی راہ میں اگر رکاوٹ ڈالتی ہے. احتساب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ضمانتیں نہ ہونے کے معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر چلیں گے، ہم معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت بڑی اڑی کرتی ہے. تو حکومت کی طرف سے اڑی کروائی جاتی ہے، اور پھر جب مفاہمتی گروپ بھاگتا ہوا دوبارہ سے ضمانت دینے والوں کی طرف جاتا ہے تو پھر ضمانت دینے والے ان مسائل کو حل کر کے اپنے آپ کو مفاہمتی گروپ کے ساتھ مزید انگیج کرتے ہیں. تو کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس وقت جو شواہد ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف سے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے وہ گاجریں آفر کی جا رہی ہیں، کیرٹس آفر کیے جا رہے ہیں، ریوارڈز آفر کیے جا رہے ہیں. مسلم لیگ کے اندر اس سے ظاہر ریزنٹمنٹ بڑھے گی. شہباز شریف تمام تر مفاہمت کے بھیانک نتائج نکلنے کے باوجود اگر ابھی بھی مفاہمت پہ قائم ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ ایسا انسینٹو چاہیے ہوگا جس میں صرف آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ جو ذلت اور رسوائی ان کے پیشانی پہ لکھی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اس کو روکنے کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہوگا. اور اگر یہ بندوبست نہیں ہوا تو موجودہ انسینٹیوز جو ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی سے جو کنسیشنز حاصل کی جا رہی ہیں وہ ان تمام آلائشوں سے پاک ہوں گی جس سے تمام جو ریوارڈز ہیں ان کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. مطلب فلائٹ لینی ہے، فلائٹ نہیں لے پا رہے، ضمانت پر باہر آنے کی بات سنائی دیتی ہے، پھر ضمانت نہیں ہو پا رہی، ادھر سے ہاتھ بھی ملایا جا رہا ہے، ادھر سے بلڈوزرز بھیجنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا ان تمام آلائشوں سے یہ پاک ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جو ریوارڈز ملتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جو نون لیگ کے اندر یہ بیانیہ ہے کہ آپ نے مفاہمت کر کے تو کچھ نہیں پایا، لیکن اگر آپ نسبتاً بہتر رویہ اپنائیں اور ذرا ہارڈ بارگین کریں اور اپنی پالیٹکس کے اوپر توجہ دیں تو آپ یقیناً سرخرو ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ضمنی انتخابات کے اندر جو نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھا اس کو کوٹ کیا جائے گا. جو انتخابات کے جلسوں کے دوران جو بات چیت ہوتی ہے اگرچہ وہ بڑی متنازع ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اس کے فوائد کو بھی گنا جائے گا. تو نون لیگ کے اندر بھی آپ کو یہ کشمکش بڑھتی نظر آئے گی اگر مسلسل شہباز شریف ان کے خاندان کے ساتھ یہی باتیں ہوتی رہیں. اور آخری بات یہ کہ تمام تر کنسیشنز کے باوجود کوئی ضمانت نہیں ہے کہ شہباز شریف دوبارہ جیل کے اندر نہیں ڈال دیے جائیں گے. شہباز شریف کے خاندان کے ساتھ جو مسلسل ان کے اوپر جو مقدمے ہیں یا ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. عمران خان صاحب ضمانت دینے والوں کی جو ضمانتیں ہیں اس کو مزید معتبر کریں گے. حکومت نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جب تک وہ طاقت میں موجود ہے تب تک وہ شریف فیملی کے ساتھ یہی کرتی رہے گی. جو دوسرے ضمانت دینے والے ہیں اب ایک طرح سے برڈن ان کے اوپر بھی ہے کہ جب وہ ضمانت دیتے ہیں کہ یہ کام ہوگا اور ضمانت کے اندر معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور کھٹائی میں پڑ جاتا ہے معاملہ اور وقتی طور پر بڑی شدید قسم کی خفت اٹھانی پڑتی ہے تو اس کا کیا تدارک کیا جائے. لیکن فی الحال شہباز شریف جو ہیں وہ تمام تر آزادی کے پھل مفاہمت کے ذریعے حاصل کرنے کے باوجود یقیناً اپنے دانتوں میں کھٹا پن محسوس کر رہے ہوں گے. جو رویہ ان سے اپنایا گیا ہے وہ ایک کلاسک کیس ہے کہ ان سے باتیں منوائیں گے بھی، ان کو دھرے بھی ماریں گے، اور پھر جب ان کو تھوڑی سی کنسیشن دی جائے گی تو یہ بھی کہا جائے گا کہ اب آپ اس کنسیشن کو ایک بہت بڑا ریوارڈ سمجھیے اور جائیے پارٹی لیڈرز کو بتائیے، اپنے بڑے بھائی کو بتائیے، مریم نواز کو بتائیے کہ اگر شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتا ہے تو اس کے ریوارڈز بھی ہیں. تو شہباز شریف کی بڑی ایک آکورڈ پوزیشن بن گئی ہے کہ اس قسم کے مفاہمت کے ریوارڈز کو لے کے جب وہ پارٹی قیادت کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں یا مریم نواز سے اگر کبھی وہ بات کرتے ہیں تو پھر ان کی اپنی پوزیشن بہت ہی کمزور ہوتی ہے، کیونکہ سب یہی کہتے ہیں کہ آپ سے جو بھی وعدے کیے جاتے ہیں وہ اس بری طریقے سے وفا کیے جاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ وعدے وفا نہ ہوں.